تمام مسلم معاشرے میں ہندوستان میں خواتین کی میراث کو کھایا جاتا ہے، ہڑپ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ظاہر ہے ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا جہاں پر کوئی سنت اللہ تعالیٰ کا کوئی طریقہ چھوڑا جائے گا تو وہاں پر کوئی نہ کوئی دوسرا طریقہ آئے گا جو اس ظلم اور اس خرابی کی تلافی کرے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق الله العظيم وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو زندگی گزارنے کا ایک واضح اور سیدھا راستہ بتایا۔ وہ واضح اور سیدھا راستہ اسلام کے نام سے موسوم ہے، جو قرآن اور حدیث میں جو موجود ہے، جس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اسلام یعنی قرآن اور حدیث میں یا اسلام کا جو مجموعہ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ کچھ باتیں ہیں جو عقائد سے متعلق ہیں، کچھ تعلیمات جو ہے عبادات سے متعلق ہے، اور بہت سے احکام معاملات سے متعلق ہے، اور ایک بڑی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ جو ہے اخلاقیات سے متعلق ہے۔ آج کی گفتگو میں معاشرتی تعلیمات کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ معاشرتی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو جس طرح عبادات میں مناسک حج کی سب سے زیادہ تفصیلات ملتی ہیں عبادات میں، اسی طرح معاشرتی اصول و آداب جو شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں، سب سے زیادہ معاشرتی اصول و آداب بیان کیے گئے۔ نکاح و طلاق، وراثت، خاندان کیسے بسانا ہے، کیسے رکھنا ہے، کیسے اولاد کی تربیت کرنی ہے، اولاد کی تربیت کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی، نکاح کا جو سرپرست ہوگا وہ کون ہوگا، کون نکاح کرائے گا، کون کرے گا، اور نکاح کے اصول آداب کیا ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، والدین کیا حقوق ہیں، یہ ساری تفصیلات قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے جس طرح مسلمانوں نے دوسری چیزوں میں اسلام کے علاوہ دوسری چیزوں کو ایکسپٹ کیا، اس میں اسلام یعنی اپنی زندگی میں دوسرے مذاہب کی تعلیمات کو، دوسرے معاشرے کی چیزوں کو لے لیا، اس کو اڈاپٹ کیا، اسی طرح معاشرتی مسائل میں بھی مسلمانوں نے بہت ہی کشادہ دلی کے ساتھ ہمارے برادران وطن کے یا اس ملک کے رسوم و رواج کو اختیار کیا، اور اس کی وجہ سے آج ہم جو منظرنامہ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں معاشرتی زندگی کے حوالے سے، وہ بہت ہی خطرناک اور تشویشناک ہے۔ ابھی 2 واقعہ آپ کی نظر سے گزرا، 2 خبریں ابھی شائع ہوئی ہیں۔ ایک اندور کی ایک بچی کی خبر ہے جس نے ایک غیر مسلم لڑکے سے شادی کیا، اور چند دنوں کے بعد اس غیر مسلم لڑکے نے اس مسلمان لڑکی کا قتل کر دیا۔
اور ایک تازہ خبر جھارکھنڈ کی ہے، جہاں پر ایک مسلم لڑکی نے ایک ہندو لڑکے سے شادی کیا۔ جب اس کے گاؤں والے، محلے والوں نے، مسلمانوں نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہے، تو اس نے بہت ہی جرأت کے ساتھ یہ کہا کہ آج کی زندگی میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ یہ بہت ہی سوالیہ نشان ہے مسلمانوں کی زندگی جو گزر رہی ہے۔ اس حوالے سے یہ دونوں واقعات، اور یہ دو ہی واقعات نہیں ہیں، روزانہ اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور انتہائی تشویشناک اور خطرناک صورتحال پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے، اور ہم سب خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں یا سوئے رہیں، تو اس کی وجہ سے یہ سب باتیں ختم نہیں ہو جائیں گی۔ تو محترم بزرگ بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اس حساس مسئلے کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ لیں۔ اب آپ غور کیجئے، ابھی ایک واقعہ ہوا پچھلے مہینے ایک بچی کی خودکشی کا۔ اس کی وجہ سے وقتی طور پر ہمارے معاشرے میں چند مسلمانوں کے دلوں میں کچھ احساس پیدا ہوا، کچھ افسوس، کچھ تعصب، اور کچھ یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن اب وہ احساس بھی دھیرے دھیرے مات پڑتا جا رہا ہے۔ وہ جو ہمارے اندر ایک نئی حرکت پیدا ہوئی تھی، تو وہ بھی اب دھیرے دھیرے وہ پڑ رہا ہے۔ لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں، خودکشی کرنے والے کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کی یہاں اس کی مغفرت ہو جائے گی، اللہ کے علم میں یہ بات ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر مرتد ہوتا ہے، اسلام سے پھرتا ہے، تو اس کی بخشش کی بھی امید نہیں رہتی۔ تو اگر ہماری بچیاں یا ہمارے بچے محض ہماری وجہ سے، ہماری عملی کوتاہیوں کی وجہ سے اگر وہ مرتد ہو رہے ہیں، شادی بیاہ نکاح کے حوالے سے اگر وہ ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، اس کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے۔ تو اس ضمن میں ہمیں چند باتیں سمجھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے بہت سے معاملات میں غیر مسلموں کے رسوم و رواج کو اختیار کر لیا۔ یہاں اس وقت اس موضوع کی تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن شادی بیاہ کے حوالے سے ہم نے جس طرح برادران وطن کے ہاں لڑکیوں کا وراثت میں حصہ نہیں تھا اور وہ نہیں دیتے تھے، اس کی وجہ سے ان کے معاشرے میں طرح طرح کے مسائل پیدا ہوئے۔ ان مسائل کی بنیاد پر ان کے لاء میں، ان کے قانون میں کچھ قانون بنایا گیا اور اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن قانون تو بن گیا، لیکن ان کے یہاں جو ہے ابھی جہیز اور تلک، یعنی شادی کے وقت لڑکے کی طرف سے طرح طرح کے مطالبات کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے معاشرے میں یہ بالکل رائج ہے، معروف ہے، اور اس میں کوئی ان کے یہاں کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کوئی اچنبھے کی بات نہیں، اگرچہ ان کے یہاں بھی طرح طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں تو وراثت کا مسئلہ بہت واضح تھا، اور اس میں کوئی کہیں پر بھی کسی بھی، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یہ قرآن کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو مسائل مشکل تھے اللہ تعالیٰ نے اس کی زیادہ تفصیل بیان کیا۔ وراثت کی تفصیل بالکل جس کا جتنا حصہ ہے اس حصے کی وضاحت کے ساتھ قرآن میں مذکور ہے، لیکن مسلمانوں نے بہت ہی جرأت کے ساتھ، بہت ہی میں کہہ سکتا ہوں کشادہ دلی کے ساتھ خواتین کی میراث کو کھایا۔ تاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، بہت ہی کشادہ دلی کے، اور میں کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ یہ صرف پڑھے لکھے طبقوں کی بات نہیں ہے، کہیں استثناء ہوگا تو ہوگا۔ تمام مسلم معاشرے میں ہندوستان میں خواتین کی میراث کو کھایا جاتا ہے، ہڑپ کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا جہاں پر کوئی سنت اللہ تعالیٰ کا کوئی طریقہ چھوڑا جائے گا تو وہاں پر کوئی نہ کوئی دوسرا طریقہ آئے گا جو اس ظلم اور اس خرابی کی تلافی کرے گا۔ ہم نے میراث نہیں دیا تو اس کی وجہ سے جو ہندوانہ رسم، جہیز کی رسم تھی ہمارے برادران وطن میں، وہ ہمارے یہاں وہ آ گئی، اور اس کی وجہ سے طرح طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ چیز بڑھ رہی ہے، دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔
تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی جرأت کے ساتھ فیصلہ کرنا پڑے گا مسلم معاشرے کو اور مسلم معاشرہ کے ایک ایک فرد کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم آج سے تمام غیر اسلامی رسوم و رواج کو چھوڑ رہے ہیں۔ شادی کے موقع پر دھوم دھام آدمی چاہتا ہے۔ ہم نے علی گڑھ کے معاشرے میں دیکھا ہے جو خوشحال گھرانے ہیں وہ بھی طرح طرح کے رسوم و رواج کے شکار ہیں۔ مخصوص شادی گھروں میں شادیاں ہونا یہ ایک طے شدہ بات سمجھی جاتی ہے، حالانکہ معاملی اس میں نکاح کی خوانی میں یا نکاح کے انعقاد میں صرف 6 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے شرعی طور پر، 2 دلہا دلہن، دونوں طرف کے ولی سرپرست اور 2 گواہ، 7ویں کی ضرورت نہیں ہے، اور مسجد میں اس کا انعقاد ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کہیں بھی کسی متعین جگہ کی اور متعین طریقے کا یہ نکاح خوانی بھی سنت ہے، وہ مستحب ہے، وہ واجب فرض نہیں ہے، صرف ایجاب اور قبول فرض ہے، لیکن گواہوں کی موجودگی میں، سرپرست کی موجودگی میں۔ اسلام نے، آپ دیکھیے اسلامی ہمارے مسلم تاریخ ہے، جب تک سلطنت عثمانیہ کی تاریخ تک، خاتمے تک آپ دیکھ لیجیے کسی بھی مسلم ملک میں شادی یا نکاح جو ہے کبھی بھی پرابلم نہیں رہا، لیکن ہندوستان میں آج مسلمانوں کے سامنے شادی یا ایک مصیبت کی شکل میں موجود ہے۔ نکاح مشکل ہے، زنا آسان ہو گیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ فطری نتیجہ ہے اور اس سے ہم کسی طرح بچ نہیں سکتے اگر ہم نے شادی کو آسان کرنے کی کوشش نہیں کیا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو طے کرنا پڑے گا کہ ہم تمام طرح کی غیر اسلامی رسوم و رواج کو چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا پڑے گا، معاشرہ کے سامنے اس کو حلف لینا پڑے گا کہ وہ غیر اسلامی تعلیمات رسوم و رواج کو وہ چھوڑ رہے ہیں۔ اسی صورت میں یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے، جو یہ ارتداد کی ہوا چل رہی ہے خاص طور سے مسلم لڑکیوں کے حوالے سے، اس ضمن میں ایک بات تو یہ سمجھنا ہے کہ مسلمانوں نے تعلیم، سر سید احمد خان نے تعلیم کی ایک تحریک چلائی، لیکن 100 سال ہو گئے، یونیورسٹی قائم ہوئے، دوبارہ مسلمانوں نے اس تحریک کو چلانے کی کوشش نہیں کی، اور یہ تحریک بھی عصری تعلیم کے گرد گھومتی ہے، اور اس کی کچھ برکات ہیں، ضرور ہیں، لیکن مسلمانوں نے آج کی نئی نسل میں اسلام کی تعلیم کو یا اسلامی شعور کو بیدار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آج ہمارے نوجوان اسلام کی، ایمان کی حقیقت سے ناواقف ہیں، ہمارے نوجوان ایمان کی حقیقت سے ناواقف ہیں، وہ مشکلات میں صبر کرنے کی حقیقت سے ناواقف ہیں، وہ زندگی کی کیسے برتا جائے، کیسے گزارا جائے، اس ضمن میں جو اسلامی تعلیمات ہیں ان تعلیمات سے ناواقف ہیں۔ یہی وجہ ہے صرف شادی بیاہ کے ضمن میں نہیں، اور بھی کئی مسائل میں ہمارے نوجوان خودکشی کر لیتے ہیں، نوجوان بچیاں جو ہے خودکشی کر لیتی ہیں، یا اس طرح کی ارتداد کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں ایک نئے سرے سے ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم نوجوان نسل کو دینی تعلیم سے کیسے آراستہ کریں، ان کو کیسے ایمان کی حقیقت بتائیں، ان کو کیسے ہم اسلام کی تفصیلات بتائیں، ان کو کیسے ہم یہ بتائیں کہ اسلام پر چلنا ہی نجات اور کامیابی کا ضامن ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام کو چھوڑ کے کوئی بھی طریقہ اختیار آدمی کر لے گا تو وہ اس کے لیے تباہی کا باعث ہوگا، اور وہ دنیا میں بھی تباہی ہوگی اور آخرت تو تباہ ہوگا ہی۔ تو محترم بزرگ بھائیو، یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، ہمارے یہاں جو ایک مسلم معاشرے میں جو خرابیاں ہیں اس کے اسباب پر غور کریں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں بھی یہ فضول کے رسومات کو اختیار کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کی خواتین کی بھی تربیت کریں اور بتائیں کہ ہم اللہ، اس کے رسول
سے عہد کیے ہوئے ہیں، ہماری زندگی، ہماری شادی، ہمارا نکاح، ہماری تمام معاشرتی امور شریعت کے دائرے میں گزریں گے، اور اس میں کسی بھی خاتون کا عمل دخل نہیں چلے گا۔ چنانچہ ہم سب جانتے ہیں، اور بہت سے حالات میں، بہت سے مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ گھر کی خاتون اور بزرگ کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ نہیں، اس طرح دھوم دھام کی شادی ہونی چاہیے، اس طرح یہ ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے۔ میں نے ایک مضمون کے اندر میں نے واضح کیا ہے تفصیلات کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، کہ جب بھی کسی عورت کا قتل ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی عورت شریک ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی مسلم معاشرے کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھروں میں اپنے خواتین کو بتائیں کہ ہماری زندگی جو ہے اسلام کے دائرے میں گزرنی چاہیے۔ تو آج کے حالات میں جو ایک فتنے کی شکل میں، ظاہر ہے کہ اس وقت مسلمان پوری دنیا میں نت نئے فتنوں کا سامنا کر رہے ہیں، نت نئے فتنوں کا۔ ان کے مذہب پر حملہ بولا جاتا ہے، ان کے عقیدے پر بولا جاتا ہے، ان کے اسلام پر، سیرت النبی پر، اور طرح طرح کے فتنے ہیں۔ سیاسی طور پر ہم اس ملک میں طرح طرح کے فتنوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور خدشات اور اندیشوں میں جی رہے ہیں۔ یہ نئے فتنے جو معاشرتی طور پر، ہمارے اندرونی داخلی طور پر ہماری زندگیوں میں یہ ظاہر ہو رہے ہیں، معاشرتی طور پر جو ظاہر ہو رہے ہیں، ان فتنوں کو بھی ہمیں سمجھنا ہے، اور ان کو روکنے کی جو مؤثر صورت ہو سکتی ہے وہ ہم کو اختیار کرنا پڑے گا، جبھی ہمارا معاشرہ جو ہے تباہی سے اور بربادی سے بچے گا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی شخص جو ہے مستثنی نہیں ہے۔ کوئی شخص اس میں سماج کا، چاہے پڑھا لکھا فرد ہو، چاہے بزنس مین ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان تعلیمات کو، معاشرتی اصول و آداب کو سمجھے، اور اس کو اپنی زندگی میں اور اپنے معاشرے کی زندگی میں اختیار کرنے کے لیے عہد کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے یہ معاہدہ کرے کہ اب اس کے بعد جو ہے ہم ان تعلیمات کو اختیار کریں گے اور ترک نہیں کریں گے۔ اسی صورت میں ہم تباہی سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں، آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ان باتوں پر مزید غور و فکر کی توفیق عطا فرما، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا